الحمدللہ مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے، چہرے پر تازگی آ جائے گی، مسجد کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحری افطار کی رونقیں بھی ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، رمضان اس سارے مہینوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بے پناہ محبت فرماتے، رمضان کے مہینے کی صحابہ کرام نے رضوان کو خوشخبری بھی سناتے، رمضان کی مبارکباد بھی دیتے۔ رمضان المبارک تشریف لاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے، اس میں رمضان کے فضائل بیان فرماتے، رمضان کی برکات کو بیان کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک تشریف لاتا تو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آمد رمضان کی خوشخبری دیا کرتے، اور استقبال رمضان جیسے ہی چاند نظر آتا تو حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ عز و جل کے چاند ہم پر امن و امان، سلامتی، اسلام، مکمل عافیت، بیماریوں سے نجات، روزوں، نمازوں، تلاوت قرآن پر مدد کا ذریعہ بنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب چاند رات، جیسے اس کو رمضان کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے، ہمارے گھر اگر کوئی خاص مہمان آنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بیڈ شیٹ نہیں بچھاتے ہیں، صوفوں کی کور نہیں کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، کیوں مہمان آنے والا ہے، ایک اس مہمان کا اکرام ہے، اس کی تعظیم ہے۔ تو رب تعالیٰ کا بھی مہمان آنے والا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ گھر کو صاف ستھرا کیا جائے، صاف ستھری چادریں بچھائی جائیں، بالکل پاکیزگی ہو، خوشبودار ہو، اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی بندہ غسل کر کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آ جائے، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان مسجد میں بیٹھ کر رمضان کا استقبال کیا جائے، مغرب کی نماز بندہ پانچ جماعت ادا کرے، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک بار بھی رمضان دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی میں رمضان کا آ جانا بہت مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کبھی بندہ قبرستان جا کر قبر والوں سے سوال کرے نا تمہاری کیا خواہش ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ قبر والوں کو رمضان کی خواہش ہوتی ہے، قبر والوں کو مسجد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اب انہیں رمضان نصیب نہیں ہے، اب انہیں مسجد میں بیٹھنا نصیب نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان مل جاتا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے میری زندگی میں ایک بار پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ عز و جل میں تو کمزور ہوں، ایک سستی اور غفلت بہت زیادہ ہے، تو توفیق دے کے، ہمت اور طاقت دے کے پورے رمضان کو عبادت میں گزاریں۔ 5 نمازیں باجماعت تو پڑھنی ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھے جائے، تراویح کی نماز بھی پڑھو، تلاوت قرآن بھی پڑھو، رمضان کا کوئی روزہ بھی قضا نہ ہو، صحت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو کہ کوئی رمضان کا روزہ قضا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جب بندہ دل میں پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندے کا ارادہ تو ہو کہ میں نے پورے رمضان میں ساری تراویح پڑھنی ہے، میں نے ساری نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ رمضان کا اکرام یہ ہے کہ رمضان میں گناہوں کو چھوڑ کر بندہ عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ بھی تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی ہر رات میں ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی
جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے۔ ہر رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک تو تلاوت قرآن کی، دوسرا دعا۔ اس میں بندہ بالکل سستی نہ کرے کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مہینہ یہ تلاوت قرآن کا ہے۔ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک تمہارا ذوق اور شوق دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق اور شوق دیکھتا ہے کہ کتنا اس کے اندر ذوق اور شوق ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تو پر فخر فرماتا ہے۔ بس اس مقدس مہینے میں اپنی طرف سے بھلائیاں، نیکیاں، اچھے کام اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ پھر فرمایا حضور نے کہ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم ہو گیا۔ اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے معروف ہو گیا، فرمایا وہ بدبخت ہے۔ تو میرے محترم اسلامیوں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رمضان کا استقبال کیا جائے، رمضان کا ادب کیا جائے کہ رمضان کو گناہ میں نہ گزارا جائے۔ ابھی سے اپنا تیاری کرے، اہتمام کرے، اپنا ذہن بنائے، پختہ ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو بندہ رمضان میں گناہوں سے بچ کر رمضان کو اچھی اعمال میں گزارے گا۔ دیکھیں اللہ پاک نقطہ نواز ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مجوسی تھا، وہ بازار میں جا رہا تھا تو اس کا رمضان کا مہینہ تھا، تو اس کا بیٹا کچھ کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ نصیحت کیا کہ تو رمضان کے مہینے میں دن میں کھا رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا، مجوسی تھا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں، اور میں کھاتا ضرور ہوں لیکن چھپ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے علل اعلان نہیں کھاتا۔ اس نے مجوسی نے رمضان کا احترام کیا تو اس کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تو مجوسی تھا، کافر تھا، جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو مجوسی نے کہا کہ میں نے جو رمضان کا احترام کیا تھا، اس احترام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مرتے وقت مجھے ایمان عطا کر دیا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کافر رمضان کا احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے، تو مسلمان ہو کر جو رمضان کا احترام کرے گا اللہ پاک اسے کتنے انعام عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کا احترام کیا ہے؟ رمضان کا احترام یہی ہے کہ اس مہینے میں گناہ نہ کیا جائے۔ رمضان میں گناہ کرنا یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے، اور جو رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ایک نوجوان کو لایا جائے گا، اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امن نہیں دیا جائے گا۔ پھر 1000 سال کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نوجوان کون ہوگا؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی۔ حضور نے فرمایا اس کا جرم کیا ہوگا؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم، اس کی زندگی میں رمضان آتا تھا لیکن یہ رمضان میں توبہ استغفار کرنے کے بجائے رمضان کو گناہوں میں گزارا۔ رمضان کو گناہوں میں گزارنا کہیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے۔ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ کہ اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو۔ بندہ یہ اپنا ذہن بنائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، جتنی نیکیاں، اچھے کام، عبادات زیادہ سے زیادہ کر کر جتنی برکتیں ہو سکے میں اس کی لوٹ لوں، اگلے سال مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جب کبھی بھی نماز پڑھو تو یوں پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے،
اتنی اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھو. رمضان آ گیا تو یہ بھی سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. کتنے بے شمار ہمارے ایسے دوست رشتے دار احباب جو پچھلے سال رمضان میں تھے لیکن اس دفعہ وہ رمضان نہیں دیکھ سکے ہوئے, وہ قبروں میں جا پڑے ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ اپنا ذہن بنائے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو, اس کو کیوں غفلت میں گزاروں, کیوں نہ میں ساری تراویح پڑھوں, کیوں نہ میں قرآن پڑھوں, روزے رکھوں اور اس کو عبادت میں گزاروں. ایک دن ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے اور روح قبض ہو جائے گی, پھر سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. تو ابھی موقع ہے, رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے. زندگی میں کبھی رمضان المبارک کی بے قدری ہوئی ہے, بے ادبی ہو گئی ہے, تو اس رمضان میں توبہ کر لیں. یا نہ جو پچھلے رمضان میں نے غفلت میں گزارے ہیں, سستی میں گزارے, میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور خوب تلاوت قرآن کرے, چغلی نہ کرے, غیبت نہ کرے, فضول گوئی نہ کرے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ سرکار علی بکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذات کی قسم جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے, بے شک تم پر ایک بہترین مہینہ سایہ کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمان کے پاس اس سے بہتر مہینہ نہیں آتا اور منافق کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ کبھی نہیں آتا. یہ مہینہ آتا ہے تو یہ منافق پر بوجھ ہے یہ مہینہ, اور مومن کے لیے تو بڑا باعث برکت ہے. منافق اور زیادہ غفلت کی چادر تان کر سو جاتا ہے, مومن عبادت بڑھا دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس مہینے میں سستی اور غفلت کرنا یہ منافقوں والا طریقہ ہے, اور ہم بھی اس مہینے میں سستی اور غفلت کرتے ہیں. مغرب کا وقت جو ہوتا ہے وہ اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن بھوک پیاس کی تھوڑی شدت ہوتی ہے تو دعا ہم مانگتے نہیں ہیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ افطار کیا جائے, افطار کے بعد دعا مانگی جائے. افطار سے پہلے بھی بندہ دعا میں مشغول ہو, افطار کے وقت بعد بھی دعا کرے, اس وقت تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہم کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک پانی سے دودھ سے بندہ روزہ افطار کرے اور دعا میں مشغول ہو جائے. مغرب کی نماز کو بعد جماعت پڑھے, کھانے میں ایسا مشغول کہ بندہ مغرب کی بسوگا جماعت رہ جاتی ہے, کسی کی ایک آدھ رکعت رہ جاتی ہے. مغرب پڑھے, مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھے, اس کے بعد اتنا زیادہ کھا لیا جاتا ہے کہ بندہ تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. زیادہ نہ کھائے تاکہ تراویح کی نماز میں مکمل پڑھ سکوں میں. اب وہ عشاء کے بعد بھی غفلت, تراویح پوری نہیں پڑھی جا رہی اور گھر جا کر لمبی کام کر سو گئے. پھر تیسرا جو غفلت کا وقت ہے وہ ہے فجر کے بعد کا. جو ہی سلام پھرتا نہیں فوراً مسجد سے باہر بھاگنے کی کرتے, جا کر مجھے سونا ہے, مجھے نیند چڑھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ صبح کے وقت میں میری امت کو برکت عطا فرما. جس وقت میں ہمارے لیے برکت رکھی گئی ہے اس وقت کو ہم بستر پر گزار دیتے ہیں. اور ایک شرعی تقاضا یہ ہے, ایک حدیث کے اندر ایک اصول دیا گیا ہے کہ جن اوقات میں لوگ غفلت کرتے ہیں ان اوقات میں اچھا عمل کرنے پر ثواب زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. تو مغرب کا جو افطار کا وقت ہے اس وقت لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, کھانے پینے کی انہیں فکر ہوتی ہے, اس وقت دعا میں مشغول ہوا تھے. بزرگان دین مغرب سے عشاء تک نمازیں پڑھتے تھے, کہتے ہیں ان میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. مغرب کا عشاء لوگ غفلت میں ہوتے, رات کو سوئے ہوئے ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو آسانی کے ساتھ پتہ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں. روایت کے اندر آتا کہ 2 دوست بازار میں گئے, انہوں نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں بڑے انہماک ہیں, بڑا مشغول ہیں چیزیں خریدنے بیچنے میں. تو دونوں دوستوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہیں اور بازار میں بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. تو وہ دونوں بازار کے کونے میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. دونوں دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. اس نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا معاف اللہ بھیکا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا وہ جو بازار کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہم نے اللہ پاک کا ذکر کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو بخش دیا. تو غفلت جن اوقات میں لوگ غفلت کرتے ہیں ان اوقات
کوئی اچھا عمل کیا جائے، وہ عمل بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مغرب کے وقت دعا، افطار کے وقت دعا میں مشغول ہو، اس وقت دعا قبول ہوگی۔ پھر ہر رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے کوئی سائل کہ جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کو بخش دیا جائے۔ اب تراویح کی نماز، اللہ اللہ اس کی کیسی برکتیں ہیں، ایک سجدہ کرنے سے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر جس کی 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہو گئے، کتنی نیکیاں؟ ایک سجدہ کرنے سے 1500 نیکیاں، ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ 40 سجدے کیے، 40 محل بن گئے۔ جو بیچارہ تراویح نہیں پڑھ رہا وہ تو ایک محلات سے معروف ہو گیا، اس نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا، لیکن بندے کو یہ نقصان فیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ظاہری جو نقصان ہے نا اس کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ جو باطنی نقصان ہے نا ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے پہنچے ہوتے ہیں، سبزی والے اور دیگر معاملات والے، انہیں پتا کہ اگر دیر ہو گیا تو ہمیں منڈی سے سامان ملے گا نہیں، آج ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو وہ جو نقصان کی تکلیف جو ہے انہیں سونے نہیں دیتی، پورے ٹائم پر اٹھ کر وہ منڈی پہنچ جاتے ہیں۔ جس نے صبح سویرے کہیں ڈیوٹی پر آؤٹ آف سٹی جانا ہو اور اس کی ایک گاڑی کا ٹائم ہوتا ہے صبح 6 بجے 6:15 بجے، وہ جو نقصان کی جو تکلیف ہے اس کو سونے نہیں دیتی، وہ پورے ٹائم پر پہنچا ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا نقصان ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، نہ اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بندہ بڑی بے باکی کے ساتھ تراویح کی نماز چھوڑتا ہے، رمضان کو غفلت میں گزارتا ہے۔ اس مہینے میں بھی کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے، اس مہینے میں بھی ویڈیوز گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے، اس مہینے کو غفلت میں گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ابھی ہم نے روایت سنی کہ وہ نوجوان رمضان آتا تھا تو توبہ استغفار نہیں کرتا تھا بلکہ اس کو گناہوں میں گزارتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ آج ہم دنیا میں اگر دیکھا جائے تو 45,000 مذاہب ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن اسلام والی ہی تکلیف میں کیوں؟ بہت سے کافر لوگ ہیں، طرح طرح کے کافر ہیں، کوئی درخت کو پوجنے والا ہے، کوئی آگ کو ہے، کوئی بتوں کو ہے، اور دیگر 45,000 قسم کے مذاہب کے لوگ بڑے امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف اسلام کو ماننے والی ہی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف انہی کی ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ آج تک کسی اور مذہب والے کو اتنا ذلیل ہوتا ہوا کیوں نہیں میڈیا پر دیکھا جاتا جتنا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ہماری سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ رمضان کا حق ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ رمضان کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ پورا مہینہ عبادت میں گزارا، اس کی دن بھی اس کی راتیں بھی عبادت میں گزاری جائے۔ عرض کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ یا رسول اللہ اس کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں لوگوں کا گناہ کرنا۔ فرمایا رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ جس نے اس مہینے میں ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد ہو جائیں۔ ایک گناہ 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا۔ اب کسی کی زندگی 30 سال ہے، 40 سال ہے، 45 سال ہے، اس مہینے میں اگر 40 گناہ کرتا تو 40 سال کے اعمال تو برباد ہو گئے، پیچھے بچا کیا؟ فرمایا جس نے اس مہینے میں شراب پی یا زنا کیا، اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر یہ مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اور فرمایا کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو کیا رمضان کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے تو نہیں تو ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے؟ یہ تباہی بربادی اس بنا پر تو نہیں ہے کہ ہم رمضان کو غفلت میں گزاریں۔ تو یہ ہمیں رمضان غفلت میں نہیں گزارنا، یہ رمضان فرمایا کہ یہ اس کی برکتیں پورا سال ہوتی ہیں۔ جس نے اس پورے مہینے کو عبادت میں گزارا اللہ پاک اس کو پورا سال عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پورے مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگا رہا اللہ پاک اس کو پورا سال گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکتیں پورا سال ملتی ہیں۔
تو اس لیے اس رمضان کو غفلت میں نہ گزارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ قیامت کے عذابات سے بھگلا رہے ہوں گے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھائے جائیں گے، اس پہ انواع اقسام کی جنتی پھل و مشروبات ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، روزہ دار عرش کے نیچے بیٹھ کر اللہ پاک کی نعمتیں تناول کر رہے ہو۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بتا اپنا شیڈول بنا لیں۔ دیکھیں ہمارے بزرگان دین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 بار قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، امام اعظم بھی 61 بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ہم بھی ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے اس رمضان میں اتنی بار قرآن ختم کرنا ہے، روزانہ کے 3 پارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا، تو یوں پورے رمضان میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے گی، اور 1 مرتبہ تراویح بھی ساری پڑھیں تو یوں تراویح میں بھی ختم قرآن کا سلسلہ ہو جائے گا، یوں 4 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو جب بندہ دل میں پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے دل میں کیا ارادہ کیا؟ ہم نے کوئی ٹارگٹ بنایا کہ مجھے رمضان میں شیڈول کیسے بنانا، کہ فجر بندہ اٹھے، رات دیکھیں دن اور رات کس طرح سے بندے کو ثواب ملے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے بندہ تراویح پڑھ کر اس لیے سو رہا ہے کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ تو سحری میں اٹھے، تہجد کا وقت ہے، اس وقت 2 رکعت بندہ تہجد پڑھے، اس وقت دعا قبول۔ سحری کرنا بھی عبادت ہے، اس نیت سے سحری کرے کہ یہ سنت ہے اور روزے پر قوت حاصل کرنی ہے، سحری کرنے کا بھی ثواب۔ فجر کی نماز باہر جماعت پڑھے، نماز کے بعد علم دین حاصل کرے، نماز سلام پھرتے ایسی کیا جلدی کہ سلام پھرتے ہی بندہ بھاگنے کی کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے رہو، فرشتوں کی دعا تو لے لو، سلام پھرنے کے بعد بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو بخش دے۔ تلاوت قرآن کی جائے، اشراق چاش کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد بندہ اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں۔ ظہر کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کے بعد کچھ آرام کیا جائے، آرام کرنا سنت ہے جسے کیلولا کہتے ہیں، دوپہر میں کچھ آرام کرنا، پھر عصر سے لے کر مغرب کا پھر بندہ تلاوت قرآن کرے، مغرب سے پہلے دعا میں مشغول ہو جائے، اور افطار کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ پھر اس طرح سے اس نیت سے کھانا کھائے کہ مجھے تراویح کی طاقت ملے، کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر بندہ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، تراویح پڑھے، اس کے بعد پھر آرام کرے۔ یوں اگر اپنا شیڈول بنا کر رکھے گا تو بندے کے دن اور راتیں جو ہیں یہ سب کی سب ثواب کے در گزرے۔ صحیح نصیب بندہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے۔ رمضان میں 1 دن کا اعتکاف، حضور نے فرمایا 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتا ہے، 1 خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کا ہے، یعنی کہ ایک دن کے اعتکاف نے اس کو جہنم سے کئی کوسوں میل دور کر دیا۔ اور اگر 10 دن کا اعتکاف کرے، فرمایا ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی تو کیا ہی بات، اس میں تو شب قدر ہے۔ اب میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، چند دن تو مسجد کی رونق ہوتی ہے، لیکن پھر یہ مسجد کو بے رونق کر کر بازاروں کو بارونق کر دیتے ہیں۔ رمضان اس لیے تو نہیں تھا، ضروری تو نہیں ہے کہ عید کے لیے بڑی مہنگی جویلریز اور جوتی کپڑے وغیرہ، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ چلے اگر آپ نے لینے بھی ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو شعبان میں لے لیں۔ رمضان کے جو لمحات ہیں وہ بازار میں کیوں ضائع ہو، خرید و فروخت میں کیوں ضائع ہو، جو آپ رمضان کے میں بازاروں میں جا کر جو اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مجھے بتائیں اس کا کیا ثواب ملے۔ اور پھر رمضان کا آخری عشرہ، چلے شاپنگ کرنی ہے آپ پہلے عشرے میں کر لیں، دوسرے